اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مومنین اکرام، سورہ مبارکہ توبہ ہمارے زیر بحث ہے اور آیہ نمبر 13 تک ہم نے گفتگو کی. مسلسل مشرکین کے حوالے سے، بت پرستی کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے. دشمن شناسی کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کی، کچھ واقعات عرض کیے، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں آیہ نمبر 14 پہ، جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے، قتل کا حکم دے رہا ہے، لڑنے کا حکم دے رہا ہے. یعنی اس آیت کا آغاز لڑنے سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آیت نمبر 13 میں ہم نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ قتل تقاتلون، قتل کی بات ہو رہی ہے، لڑنے کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 12 میں بھی لڑنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب دشمن خدا، جب اللہ تعالیٰ کا دشمن، یہ مشرکین، فاسقین، معتدین، اگر یہ باز نہ آئیں، تحقیق نہ کریں، ان کو مہلت دی جائے، یہ دین خدا کی تحقیق نہ کریں، تو خداوند عالم کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے. تو پھر دین خدا سختی دکھاتا ہے. اور یہاں پہ بھی آپ محسوس کریں گے کہ مسلسل 3 آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل کی بات ہو رہی ہے. ان سے لڑو، ان سے لڑو، ان سے لڑو. آیہ نمبر 12 میں بھی، آیہ نمبر 13 میں بھی، اور آیہ نمبر 14 میں بھی جو ہمارے زیر بحث ہے. فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان سے لڑو. کن سے؟ انہی گروہ سے، مشرکین، فاسقین، جن کی ہم بات کرائے، تاکہ تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے. یعذبہم اللہ، اللہ انہیں کیا دے؟ عذاب دے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ تم جہاد کرو، تم لڑو، اور تمہارے توسط سے، تمہاری بدولت اللہ انہیں کیا کرے؟ عذاب کرے. بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے. وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں رسوا کر دے. پہلے عذاب دے، پھر رسوا کر دے. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر تمہیں فتح دے، نصرت دے، فتح دے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے دلوں کو خدا اسی طرح سے ہی ٹھنڈا کرتا ہے. یعنی اس آیت میں اگر آپ جہاد کریں گے دشمن کے خلاف، جیسا کہ اب حالات حاضرہ میں بھی، موجودہ حالات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور ایران بہترین طرح سے جواب دے رہا ہے، یعنی جہاد کر رہا ہے. تو اس جہاد کے نتیجے میں 4 نتائج سامنے آتے ہیں. اس آیہ نمبر 14 کی روشنی میں پہلا نتیجہ، خدا عذاب دینا چاہتا ہے، خدا انہیں عذاب دے گا. یعنی یہ جتنا بھی لڑ لیں، جتنی بھی پلاننگ کر لیں، جتنی بھی حکمت عملی پر عمل کر لیں، اسرائیل نے نابود ہونا ہے، اسرائیل نے، امریکہ نے عذاب کا شکار ہونا ہے. اور دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ وَيُخْزِهِمْ، انہیں رسوا کر دے گا. یہ ان کی رسوائی ان کا مقدر ہے، رسوائی ان کا مقدر ہے. انہوں نے رسوا ہی ہونا ہے آخر میں. یہ جتنا بھی کر لیں، جتنا بھی کر لیں، انہوں نے آگے رسوا ہی ہونا ہے.
تیسرا نتیجہ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، فتح کس کے نصیب میں؟ نظام اسلامی کے نصیب میں۔ نظام اسلامی کے ہاتھوں میں ہی فتح ہے، فتح انہی کو حاصل ہونی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں موجود ہے، آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تیسرا نتیجہ اللہ فتح دے گا ان پر تمہیں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مؤمنین، یہ چوتھا نتیجہ ہے، بڑا خوبصورت انداز میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے، اور مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، مومنین کے دلوں کو آرام دے گا، مومنین کے دلوں کو سکون دے گا۔ یہاں پہ تفسیر نمونہ میں کچھ نکات میں خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں سزا کے ساتھ رسوائی کی بات ہے، عذاب الگ ہے، رسوائی الگ، الگ الگ ذکر ہوا ہے، ایک نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو مومنین کی یہاں بات ہو رہی ہے، ابھی آگے چل کے ہم مومنین پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں ذرا، کیونکہ یہ اچھا گروہ ہے۔ اس سورہ میں خداوند عالم نے برے گروہوں کا زیادہ ذکر کیا ہے، کیونکہ دشمن شناسی کا سورہ ہے نا، دشمنوں کو تعارف کروا رہا ہے خدا ہمارے سامنے، یہ مشرکین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں، معتدین بھی ہیں، ائمہ کفر بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، لیکن اچھے گروہوں کا تعارف ہے لیکن کم ہے، جیسے کہ متقین، جیسے کہ مومنین۔ تو مومنین کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ بنی خزاعہ کے مومنین کے گروہ کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے، کہ یہ جن مومنین کی بات ہو رہی ہے یہ تو کلن آپ کہہ سکتے ہیں، عمومی طور پہ مومنین اس میں شامل ہیں، لیکن ہمیں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ قبیلہ بنی بکر کے بت پرستوں نے ایک حملہ کیا تھا ان کے اوپر، ان مومنین کے اوپر، اور بڑا بزدلانہ حملہ کیا تھا، جس کا انہوں نے جواب دیا، اور اللہ نے انہیں فتح دی، نصرت کی، اللہ نے ان کی نصرت کی، اور اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن یہ آیت عمومی اطلاق بھی رکھتی ہے۔ آپ کی خدمت میں مومنین کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھیں گزشتہ آبھاس میں، کہ جس میں سورہ مومنون کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ مومنین کی نشانیاں بیان ہوئیں، اور اس کے بعد ہم چلے گئے نہج البلاغہ کی طرف، پھر نہج البلاغہ کی روشنی میں حقیقت ایمان پہ ہم نے 2 درس دیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایمان کے پہلے ستون کا نام ہے صبر، دوسرے کا نام ہے یقین، تیسرے کا نام ہے عدل، اور چوتھے کا نام ہے جہاد۔ پھر ہم نے باری باری ان پر تھوڑی سی گفتگو بھی کی۔ آج ایک روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے بعد کچھ مومنین کے حقوق پہ ہم بات کریں گے آج، کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر کون کون سے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والا محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 4 چیزیں ہوں گی تو وہ مومن ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہے۔ پہلی چیز بڑا گھر، بڑا گھر مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اچھی سواری، اچھی سواری۔ تیسری چیز خوبصورت لباس، ایک اچھا لباس، خوبصورت لباس مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز پرنور چراغ، روشن چراغ، پرنور چراغ۔ اب حیران ہوں گے کہ یہ چیزیں تو ایک عام انسان کے پاس بھی ہونی چاہیے نا، ایک کامیاب انسان کے پاس، جسے آپ کہتے ہیں معاشرے میں رہنے کے لیے، تو اس سے مومن کا کیا تعلق ہے؟ امام صادق علیہ السلام مومن کے حوالے سے یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا باطن ہے، بڑا گھر وہ بڑا گھر نہیں جسے آپ بڑا گھر سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں، اچھی سواری وہ نہیں جسے آپ BMW سمجھ رہے ہیں، خوبصورت لباس مثلا شیروانی وغیرہ وہ نہیں اس سے مراد، اور ایک پر نور چراغ، ایک روشن چراغ، بلکہ اس کا ایک باطن ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بڑا گھر سے مراد ہے زیادہ صبر۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے۔ اچھی سواری سے مراد ہے عقل، مومن عاقل ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خوبصورت لباس
سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ خوبصورت لباس سے مراد ہے حیا، شرم، حیا، عفت، یعنی مومن جو ہے وہ با حیا ہوتا ہے، با عفت ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز پر نور چراغ، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ علم کہ جس کا ماحاصل بندگی ہے، یعنی ایسا علم حاصل کرنا کہ جس کے نتیجے میں انسان خدا کا بندہ بن جائے، خدا کا عبد بن جائے، خدا کا مطیع بن جائے، خدا کی بندگی کرنے لگے، خدا کے راستے پہ آ جائے، توحید کے راستے پہ آ جائے۔ درست ہے، واضح ہے؟ تو یہ 4 چیزیں مومن کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آ جائیں کہ مومنین کے کچھ حقوق ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اس طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ مومنین کے کچھ حقوق روایات میں بیان ہوئے ہیں، میں ابھی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مومنین، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 25 حقوق ہیں، 25 مختلف روایات ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے جو جمع کیے ہیں وہ یہ 25 حقوق ہیں۔ پہلا حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر، پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مومن گناہ یا تقصیر اس سے ہو جائے تو تم اسے معاف کر دو، تم اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، مومن سے خطا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی مومن بھائی نادانی میں آپ کا دل دکھا دے یا کوئی غلطی کر دے تو اسے آپ معاف کر دیں، دل میں نہ رکھیں، یہ حق ہے۔ اور یہ اللہ کی بھی صفت ہے، معاف کر دینا تو اللہ کی بھی صفات میں سے ہے نا، کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ کے بندے بھی معاف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بدلہ لینے کی بجائے درگزر کر دینا دلوں کی دوریوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ یہ پہلا حق، پہلا حق۔ دوسرا، اگر مومن کوئی غریب ہو تو اس کو مالدار بناؤ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مہربانی کرو، یہ حق ہے مومن کا، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ معاشرے میں دیکھیں، آپ کے مختلف مومن بھائی معاشی طور پہ، آپ کے اقتصادی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، لہٰذا اسے، اس مومن کو احساس کمتری سے بچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کی مالی مدد کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کی فائنینشیل حوالے سے اس کی مدد کریں، عزت و احترام کے ساتھ، اور اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں۔ 2 حقوق۔ تیسرا، اگر کسی مومن کے عیب سے واقف ہو جاؤ تو اس کو پوشیدہ رکھو، اسے چھپاؤ، یہ مومن کا حق ہے، اسے چھپائے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے، خامیاں تو ہوتی ہیں نا، ہر انسان تو 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، خامیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک مومن کا حق یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے کسی کمزوری کا پتہ چل جائے، کسی گناہ کا پتہ چل جائے، کسی عیب کا پتہ چل جائے، تو اسے لوگوں میں اچھالنے کے بجائے چھپائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم اسے اچھالتے ہیں، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ اچھالتے ہیں، بتاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے، لیکن مردوں کے پاس اور بہت سارے ٹاپکس ہیں بات کرنے کے لیے، سیاست ہے اور سپورٹس ہے فلاں، لیکن خواتین کے اندر یہ زیادہ ہے کہ عیب کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کا حق ہے آپ کے اوپر۔ چوتھا، اس سے کوئی عذر ہو جائے مومن سے تو اس کو قبول کرو، قبول کرو، واضح ہے۔ اگر کوئی اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، نادم ہے، اور آپ سے معذرت کر رہا ہے تو اسے آپ اچھے دل کے ساتھ قبول کریں، فراخ دلی کے ساتھ قبول کریں۔ شک و شبہ کرنا کہ یہ دل سے معافی نہیں مانگ رہا، یہ دیکھیں اخلاقیات کے خلاف ہے۔ مطلب اب تک دل میں کوئی شک ہے، شبہ ہے کہ بھئی ہاں یہ دل سے معافی نہیں مانگ رہا، ایسا ہوتا ہے نا، ہم
ہم حسن ظن کرنے کے بجائے سوء ظن کرتے ہیں، برا گمان رکھتے ہیں، تو یہ برا گمان رکھنا بھی گناہ ہے، جیسے کہ سورہ حجرات میں بھی اس طرف اشارہ ہوا ہے۔ 4 حقوق ہو گئے، 25 حقوق ہم نے پڑھنے ہیں، تو جتنے حقوق ہم اس درس میں کور کر سکے ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اگلے درس میں باقی حقوق کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر 5واں حق غیبت کے موقع پر منع کرے، غیبت کے موقع پر منع کرے، غیبت سے روکے اس کو۔ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی آپ کے بھائی کی برائی کر رہا ہے تو خاموش رہنا ناانصافی ہے، خاموش نہیں رہ سکتے آپ نے اس کو روکنا ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا کسی انسان سے غیبت ہوئی، آپ اس کے سامنے موجود ہیں، ظاہر ہے پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، تو آپ اس کی طرف سے دفاع کریں، آپ اس کے حق کا کیا کریں؟ دفاع کریں، اور غیبت کرنے والے کو منع کریں۔ مثلا ایک شخص میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ فلاں تو شرابی ہے، بے نمازی ہے، اور مثلا فلاں گناہ کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو آپ کہیں نہیں، وہ تو اچھے کام بھی تو کرتا ہے نا، صدقہ بھی تو دیتا ہے نا، صلہ رحمی بھی تو کرتا ہے نا، والدین کی بات بھی تو مانتا ہے نا۔ آپ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں، تاکہ یہ جو عیب ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، یہ خود بخود کیا ہو جائیں؟ کور ہو جائیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر چھٹا حق، 5 حقوق ہم پڑھائے، چھٹا حق یہ ہے کہ جو بات حق میں بہتر سمجھے اس کو ظاہر کر دے، جو بہتر سمجھے اس کو ظاہر کر دے، خیر خواہی کا اظہار کرے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے بھائی کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے جی، مثلا کوئی کاروبار ہے، کوئی نیک مشورہ ہے، کوئی اور اچھی بات ہے، تو اسے چھپائیں نہیں بلکہ اس کو بتا دیں۔ چھپانا ناانصافی ہے، بتانا حق ہے، بتانا کیا ہے؟ حق ہے۔ کوئی بھی اچھائی ہو، کوئی بات حق میں بہتر ہے، اچھی ہے، تو اسے ظاہر کرو، اسے چھپاؤ، چھپانے کا فائدہ نہیں ہے، اسے ظاہر کر دو، اس کو بتاؤ، تاکہ وہ بھی ترقی کی منزلوں پہ پہنچے، تاکہ وہ بھی عروج حاصل کرے، تاکہ وہ بھی بلندیاں حاصل کرے۔ واضح ہے؟ 7واں حق، ایک مومن کا دوسرے مومن پر 7واں حق یہ ہے کہ دوستی قائم رکھے اور دوستی کی شرائط کو بجا لائے۔ دیکھیں، دوستی کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں نا، اس کو بھی بجا لائے اور دوستی کو قائم بھی رکھے۔ اچھا، دوستی صرف یہ نہیں ہے کہ سلام دعا کی حد تک ایک مومن سے میں مطلب سلام دعا کر رہا ہوں اور اس کا مطلب نہ اس کی خیر وعافیت پوچھ رہا ہوں، نہ اس سے میں باخبر ہوں، ہو سکتا ہے وہ سفید پوش ہو سکتا ہے اس کو مالی مدد چاہیے ہو، ٹھیک ہے جی، مشکل وقت میں کام نہیں آ رہا، اس کو ظاہر ہم یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ کوئی مومن ہم سے کوئی مشکل وقت میں ہیلپ مانگتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کہیں اور جاؤ، میرے پاس نہ ہو، بعد میں آ جانا۔ اچھا، وفاداری چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ وفا بھی نہیں کر رہے، وفاداری بھی نہیں نبھا رہے، اور مخلص نہیں ہیں ہم اپنے مومن بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ۔ یہ اخلاص کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ وہ شرائط ہیں جو ہر حال میں پورا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا دوستی کرنی ہے مومن کے ساتھ، دشمنی نہیں کرنی، اور دوستی کی شرائط کو بھی پورا کرنا ہے، شرائط کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ یہ کچھ حقوق تھے، ہم نے غالباً 7 حقوق ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام حقوق پر عمل کرنے کی، ایک مومن کے لیے، کیونکہ مومنین کی بات ہو رہی ہے سورہ توبہ میں، لہٰذا مومنین کو کھولنا ضروری ہے، مومنین کی نشانیاں، مومنین کی علامات، مومنین کے حقوق۔ آپ رسالۃ الحقوق میں دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام سجاد نے مختلف لوگوں کے حقوق بتائیں، تو یہ ان حقوق کا جاننا بھی اور عمل کرنا بھی اس پہ ہم پر لازم و واجب ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اس میں ایران کو فتح و نصرت عطا فرمائے، مظلومین کی نصرت فرمائے، ظالمین کو نیست و نابود فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے،
اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔